بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے عرض کیا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ بد نظری سے پرہیز کرو، لیکن میں کیا کروں؟ جب بازار جاتا ہوں نظر اچانک اٹھ ہی جاتی ہے، نوجوان ہوں اور نظر نہ اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے فرمایا، بیٹا میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو۔ یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، اسے وہ جو سامنے روڈ کے اس طرف بزرگ بیٹھا ہے ان کو دے کے آؤ۔ ہاں یاد رہے بیٹا، پیالے میں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ گرے، اور میں آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی بھیجوں گا جو آپ کو 2 جوتے لگائے گا وہیں بازار میں۔ اگر پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی گرا، نوجوان نے کہا، بابا جی آپ پیالہ دیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں ابھی جا کر پہنچاتا ہوں، آپ بس یہیں بیٹھنا۔ میں یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ نوجوان ہاتھ میں پیالہ لیے بڑے اطمینان کے ساتھ چل پڑا اور اپنی ساری توجہ اسی دودھ کے پیالے پر رکھی کہ کہیں ایک قطرہ نہ گر جائے۔ اوپر سے یہ آدمی ساتھ ہے، بازار میں 2 جوتے لگائے گا، کتنی بدنامی ہوگی میری۔ بالآخر نوجوان چلتا چلتا اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچ گیا اور ایک قطرہ دودھ بھی نہ گرا، اور پیالہ اس بزرگ کو پیش کر دیا۔ نوجوان اب پرجوش انداز میں خوشی خوشی واپس آیا، بزرگ کے پاس حاضر ہوا، حضرت میں نے پیالہ پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں گرنے دیا، اب آپ مجھے بری نظر سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا جاتے ہوئے کتنے چہرے دیکھے؟ نوجوان نے کہا، حضور ایک بھی نہیں دیکھا۔ بزرگ، کیوں نہیں دیکھا؟ نوجوان، بابا جی میرا سارا دھیان پیالے کی طرف تھا کہ کہیں دودھ نہ گر جائے، کیونکہ مجھے 2 جوتے لگنے تھے اور بازار میں میری رسوائی ہو جاتی، اس لیے میرا کسی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا یہی اللہ والوں کا راز ہے کہ وہ بد نظری سے بچ جاتے ہیں، ان کا سارا دھیان اپنے دل کے پیالے کی طرف ہوتا ہے، وہ اسے چھلکنے نہیں دیتے کہ اگر چھلک گیا تو بروز قیامت سب کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی۔ آئیے آج ہم کچھ ایسے مشہور جملوں کی بات کرتے ہیں جو غلط طریقے سے ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، جن کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہیں غلط۔ پہلا جملہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر ہی یہ بات کہی ہو۔ ایک اور جملہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، بالکل غلط۔ بحثیت مسلمان ہمارے لیے محبت ہو یا جنگ، دونوں کی حدود متعین ہیں۔ دین اسلام میں یہ سب متعین کر دیا گیا ہے، جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ اور ایک جملہ ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، بحثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں گناہ سرزد ہونے کے بعد بھی مسلمان حج کو جائے گا تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گا۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ سے آلودہ کیوں نہ رہا ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ بلی حج کو چلی یہ کہنا شاعر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام اور مسلمین کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک اور جملہ ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بہت برا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے وہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو پلٹاتا ہوں۔